بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ہماری جو تفسیر ہے سورۃ المرسلات آیت نمبر 25 سے ہے. آیت نمبر 25 سے جو ہے نا آج ہماری جو ہے نا تفسیر ہے. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 25-6 میں کیا فرماتے ہیں؟ 25 اور 6 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو بنایا. یہ زمین ہے نا برتن کی طرح ہے. جب انسان زندہ رہتا ہے تو اس کے اوپر رہتا ہے. جب انسان کی وفات ہوتی ہے تو وہ نیچے مٹی کے اندر چل جاتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتاتی ہے کہ یہ زمین جو ہے نا انسان جو ہے نا جب تک زندہ رہتا ہے اس کے پیٹھ پہ چلتا ہے. جب انسان کی وفات ہوتی ہے تو اس کے پیٹ پہ آ جاتا ہے، مطلب اس کے اندر آ جاتا ہے. جیسا کہ انسان کو دفن کرنے مرنے کے بعد وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. دیکھیے علم کیا لم نہیں، لم کا مطلب نہیں. نجعل بنانا، کیا ہم نے نہیں بنایا کسے؟ الارض زمین کو. کفاتا، کیا ہم نے زمین کو کفاتا نہیں بنایا؟ کفاتا بولتی ہیں کہ اس کی ایک جو معنی ہے، ایک زمین جس میں انسان جو ہے نا جب زندہ رہتا ہے تو اس کے پیٹھ پہ چلتا ہے، یعنی کہ زمین کے اوپر انسان چلتا ہے. جب انسان کی وفات ہوتی ہے تو انسان کیا ہے؟ اس کے پیٹ کے اندر آ جاتا ہے، یعنی کہ اس کے زمین کے اندر آ جاتا ہے. اسے بولتی ہیں کفاتا. اسے سمجھانے کے لیے اہل علم نے کفاتا کے ایک معنی ذکر کرتی ہیں کہ اللہ نے زمین کو برتن بنایا. اللہ نے زمین کو برتن، یعنی کہ جب تک انسان زندہ رہتا ہے تو برتن کے اوپر رہتا ہے. جب انسان مر جاتا ہے تو کہاں ہو جاتا ہے؟ مٹی کے اندر چل جاتا ہے. تو وہی جو ہے نا اللہ نے فرمایا کہ کفاتا. کفاتا کا مطلب انسان جب تک زندہ رہتا ہے تو مٹی کے اوپر رہتا ہے، جب مر جاتا ہے تو مٹی کے اندر چل جاتا ہے. اسے وہی اللہ نے فرمایا کہ الم نجعل الارض کفاتا، کیا تم نہیں دیکھتے ہم نے زمین کو بنایا؟ کیا ہم نے نہیں بنایا؟ دیکھتے کا وہ ترجمہ نہیں ہے یہاں. کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو کفاتا؟ کس کے لیے؟ احیاء جو زندہ ہیں ان لوگوں کے لیے بھی، امواتا جو مردے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی. یہ زمین احیاء لوگوں کے لیے بھی کفاتا ہے، مردے لوگوں کے لیے بھی کفاتا ہے. احیاء لوگوں کے لیے کفاتا کیا ہے؟ جو زندے لوگ ہیں ان کے لیے کفاتا کیا ہے؟ اس کے پیٹھ پر انسان چلتا ہے، مٹی کے پیٹھ پر انسان چلتا ہے. مردے لوگوں کے لیے کفاتا کیا ہے؟ اس کے پیٹ پہ آ جاتا ہے مرنے کے بعد. یعنی کہ اس آیت سے اہل علم نے ایک بات ذکر کرتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد زمین میں اسے دفنائیں گے، زمین کے اندر اسے دفنائیں گے. یہی دلیل ہے اسی آیت سے. اسی آیت سے اہل علم دلیل لیتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ مردوں کے لیے زمین کفاتا ہے، مطلب اس کے مرنے کے بعد اس کو زمین میں رکھ دیں گے، مطلب دفن کر دیں گے. اس آیت سے معلوم ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد زمین میں دفن کیا جائے گا. اہل علم نے یہ ذکر کرتے ہوئے ایک مسئلہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم مرنے کے بعد ہم کو ایسے اٹھا کر نہیں پھینکتے ایسا کہ جانوروں کو پھینک دیتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ جانور کو اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے. صرف انسانوں کو جو ہے نا زمین کے اندر رکھا جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. زمین کے اندر رکھ کے اس کو چھپا دیا جاتا ہے. اگر اس کو انسان جس طرح جانوروں کو پھینک دیا جاتا ہے، اگر انسانوں کو بھی اس طرح اگر پھینک دیا جائے تو اہل علم نے فرمایا کہ جانور جس طرح جانور کو آ کر جائے پورے دوسرے جانور کھاتے ہیں تو انسان کی باڈی کو بھی کیا ہے دوسرے جانور آ کر کھائیں گے. لیکن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہم کو مرنے کے بعد جو ہے نا زمین کے اندر کو ہم کو چھپا دیتا ہے. تو وہی جو ہے نا یہ اللہ نے فرمایا کہ زمین جو ہے نا کفاتا ہے، جو زندہ ہیں اس کے پیٹ پہ چلتی ہیں، جو مردے ہیں اس کے پیٹ کے اندر آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک نعمت یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، ہم نے بنا دیا. وَجَعَلْنَا ہم نے بنا دیا، فیہا کس میں؟ زمین میں. ہم نے زمین میں بنا دیا کیا؟ رواسیہ. رواسیہ مطلب پہاڑ. ہم نے زمین میں پہاڑ بنایا. پہاڑ کیسا ہے؟ شامخات، بلند بلند پہاڑ. جیسا کہ آج کل بلڈنگ جو بڑے بڑے ہوتے وہی بلند بلند. شامخات مطلب بلند، ایک دم ہائٹ جو ہوتا اسے بولتی ہے. یعنی کہ اللہ نے لمبے لمبے پہاڑ، یعنی کہ بلند بلند پہاڑ جو ہے نا اللہ نے زمین میں بنایا. ایک نعمت اللہ ذکر کرتے ہیں. پھر اللہ ایک اور نعمت فرماتی ہیں کہ وَأَسْقَيْنَاكُمْ، اسقا اس کی پلانا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو پلایا کیا؟ ماں، پانی. کیسا پانی؟ فراتا، میٹھا پانی. اللہ تھوڑا مائک آف کر لیجئے.
اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے نا میٹھا پانی تم لوگوں کو پلایا. وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 27 تک کتنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں؟ 3 نعمت کا ذکر کرتے ہیں. ایک ہے کہ یہ جو مٹی ہے نا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، ہم مرنے کے بعد ہم کو اندر چھپا لیتے ہیں. ایک اور جو نعمت ہے کہ اللہ نے اس زمین میں پہاڑ بنایا. اس زمین میں اللہ نے پہاڑ، بہت بڑے بڑے پہاڑ جو ہے نا اللہ نے بنایا، کیونکہ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتا تو پوری زمین ہل جاتا. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے پہاڑ. اس کے بعد اللہ نے ایک اور نعمت کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم نے تم کو میٹھا پانی دیا. وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا. فراتا میٹھا پانی، اللہ نے ہم لوگوں کو میٹھا پانی. یہ بھی کیا ہے؟ یہ ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ویل، بربادی ہے، یومئذ، اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے. جیسا کہ اس آیت میں 10 مرتبہ ویل کا ذکر ہے. 10 مرتبہ ویل للمکذبین، ویل یومئذ للمکذبین کا ذکر ہے. ویل کا ایک معنی بربادی ہے، ایک معنی جہنم کا ایک گڑھا ہے، ایک اور معنی وہ گڑھے میں جہنمیوں کا پیپ ہوگا جس میں کیا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا کافروں کو داخل کرے گا. وہی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ویل یومئذ للمکذبین. یہاں آپ دیکھیے ویل بربادی ہے، یومئذ اس دن، کس دن؟ قیامت کے دن. للمکذبین، مکذبین کون ہے؟ مکذبین کا معنی جھوٹ بولنے والے. مکذبین کا معنی کیا ہے؟ جھوٹ بولنے والے. جیسا کہ آج کل جو بچے جھوٹ بولتے ہیں گھر میں، اللہ کی قسم میں وہاں نہیں گیا، کیا وہ لوگ مراد ہیں؟ یعنی تو وہ لوگ مراد ہیں جو لوگ بولتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کا انکار کرتے، جیسا کہ کافر اللہ اس کے رسول کا انکار کرتا ہے. یہاں جو مکذبین کا جو اصل جو معنی ہے، وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کا انکار کرتے، وہ معنی ہے. جو لوگ اللہ اس کے رسول کا انکار کرتی ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ویل یومئذ للمکذبین. لیکن آج کل جو لوگ جھوٹ بولتی وہ نہیں ہے، ان لوگوں کو بولتی ہیں کاذبین، بولتی ہیں وہ لوگوں کو. وہ لوگ کاذب ہی مطلب جھوٹے ہی وہ لوگ. لیکن مکذبین کا جو معنی ہے جو اللہ اس کے رسول کو جھٹلانے، مطلب جو کافر لوگ ہیں وہ مراد ہیں. کافر، یہودی، عیسائی، مسلمانوں کے علاوہ جو بھی قوم ہے تمام قوم کو مکذبین بولیں گے. تمام قوم کو جو ہے نا مکذبین بولیں گے. ویل یومئذ للمکذبین. یوں سمجھو کہ مکذبین کا ایک معنی یہ بھی ہے جو شرک کرتا ہے. جو شرک کرتا ہے وہ مکذبین ہے. مسلمانوں بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ بدعتی ہیں جو قبر میں جا کر سجدہ کرتے ہیں، یہ بھی مکذبین ہیں. یعنی کہ جو بھی مکذبین. لیکن اس طرح عام طور پر جو جھوٹ بولتی ہیں بچے، کبھی کبھی انسان جب جھوٹ بول دیتا ہے تو وہ مکذبین مراد نہیں ہے، وہ معنی نہیں ہے. یا مکذبین کا معنی شرک کرنے والے اور وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو کیا ہے جھٹلاتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا کافروں سے کہے گا کہ انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون. انطلقوا، چلو، الی ما کنتم، جس کے بارے میں تم کیا ہے جھٹلاتے تھے. یعنی کہ کل قیامت کے دن کافروں سے کہا جائے گا کہ چلو، تم جھٹلاتے تھے قیامت کا، چلو انطلقوا، تم چلو، الی ما کنتم، جس کے بارے میں تم جو ہے نا تکذبون، جھٹلاتے تھے. یعنی کہ تم قیامت کا انکار کرتے تھے، نبی کا انکار کرتے تھے. اب چلو قیامت آ گیا ہے، اب چلو قیامت آ گئی. انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون، جس کے بارے میں قیامت کا انکار کرتے تھے، نبی کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ چلو چلو اب قیامت آ گئے، اب دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. وہی جیسا کہ ہم بولتے ہیں نا کہ چلو اب دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ چلو، تم نے جھٹلایا قیامت کو، اب چلو قیامت آ گیا ہے، اب دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ انطلقوا الی ما کنتم به، انطلقوا، چلو، الی ما، اس کی طرف، ما کنتم، جس کا تم تکذبون، جھٹلاتے تھے. اس کے بعد جو ہے نا انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب. یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک، معلوم ہے کہ یہاں کافروں کے بارے میں ذکر ہے. یہاں کافروں کے بارے میں اس آیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ یہ سمجھو کہ کل حشر کے میدان میں مسلمانوں کے لیے، خاص مومنوں کے لیے مخصوص سایہ ہوگا. جیسا کہ مشہور معلوم ہے کہ 7 سایہ ہوگا، 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو مخصوص سایہ، اللہ کا سایہ نصیب ہوگا. کل حشر کے میدان میں تمام لوگ پسینے میں ڈوبے رہیں گے. کسی کا پسینہ اس کے کمر تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے کھاندے تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے سر تک ہوگا. ہر انسان اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا رہے گا. لیکن حشر کے میدان میں مخصوص سایہ نصیب ہوگا. کن لوگوں کو؟ 7 لوگوں کو. جیسا کہ مشہور ہے انصاف کرنے والا بادشاہ، نوجوان جو اللہ کی عبادت کرتا ہے جوانی میں، ان لوگوں کو مخصوص سایہ نصیب ہوگا. ہاں، اب کافروں کو کیا ہوگا؟ مومنوں کو تو حشر کے میدان میں مخصوص سایہ نصیب ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس دن جو ہے نا سورج اتنا قریب آتا ہے. جو آپ دیکھیں گے جو سرما جو لگاتے کاڑی، میل بولتے ہیں عربی زبان میں سے، سرما جو اٹھا کے لگاتے ہیں کاڑی، یعنی کہ اتنا قریب ہوگا سورج ہمارے سے.
یعنی کہ اس سورج کی وجہ سے تمام لوگ پسینے میں ڈوبے رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ خاص جو مسلمان لوگ ہیں ان میں سے خاص جو لوگ ہیں انصاف کرنے والے، جو 7 قسم کے لوگ ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اب چلو کافر کہاں رہیں گے؟ کیا کافر کو ہی سایہ ہوگا؟ کافر کو بھی ہوگا، کافر کو بھی ہوگا۔ وہ کون سا؟ جہنم کا، جہنم کا دھواں جو ہے نا کافروں پر آئے گا۔ اب یہ آیت کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھو کہ تھوڑی دیر آپ فیکٹری کو دیکھے رہیں گے، فیکٹری وغیرہ جو ہوتا ہے وہاں سے جب دھواں نکلتا ہے، کوئی فیکٹری ہوتا ہے بڑا، وہاں کوئی بنانے کی چیز ہوتی ہے، وہاں سے جو ہے نا اوپر سے دھواں نکلتا ہے، آپ دیکھ رہیں گے آسمان میں دھواں نکلتا ہے، پائپ سے آسمان میں دھواں نکلتا ہے، اور جب آسمان میں دھواں نکلتا ہے تو 3 طرف پھیل جاتا ہے دھواں، ایک رائٹ لیفٹ اور اوپر دھواں اس طرح پھیل جاتا ہے۔ یعنی کہ کل قیامت کے دن جہنم سے دھواں نکلے گا، جہنم سے دھواں نکلے گا، وہ دھواں جو ہے نا 3 طرف کیا ہے پھیل جائے گا۔ کس طرح پھیلے گا؟ آپ دیکھیں گے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ درخت میں جو شاخ جو ہوتی ہیں، درخت ہوتا ہے یہاں ایک شاخ، یہاں ایک شاخ، اسے شاخ بولتی ہیں، اس میں جہاں آم لگا رہتا ہے ادھر ایک شاخ ہوتا ہے، کتنے کی شاخ ہوتی ہیں درخت میں، درخت کا بیچ کا ایک لکڑی ہوتا ہے، اس کے اطراف ہوتا ہے، اسے شاخ بولتے ہیں۔ یعنی کہ وہ جو سایہ، جہنم کا جو سایہ ہونا اس طرح جو ہے نا شاخ کی طرح ہوگا۔ جب جہنم سے دھواں نکلے گا وہ 3 طرف سے اس طرح پھیل جائے گا، رائٹ لیفٹ اور اوپر۔ حشر کے میدان میں کن لوگوں کے لیے؟ کافروں کے لیے، کافروں کے لیے جہنم کا دھواں کا سایہ ہوگا، نعوذ باللہ، کتنا گرم نہیں ہوگا۔ وہی جو ہے نا کل جہنمیوں سے، کافروں سے کہا جائے گا کہ چلو کس کی طرف؟ سائے کی طرف۔ کون سا سایہ؟ جہنم کا سایہ۔ وہ جہنم کا سایہ کیسا ہوگا؟ جہنم سے دھواں نکلے گا، پھر 3 طرف وہ دھواں پھیل جائے گا، اس سایہ میں کافر رہیں گے۔ وہ سایہ نہیں رہے اصل میں وہ ایسا سایہ ہوگا جو انسان کو بہت زیادہ گرمی رہے گی، اس میں بہت زیادہ گرمی رہے گی، جہنم کا سایہ ہوگا جو کیا ہے؟ گرم سایہ ہوگا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتی کہ انطلقوا، پھر اللہ تعالیٰ کافروں سے کہتے ہیں کہ انطلقوا، تم چلو کس کی طرف؟ الی ظل، ظل کا مطلب سایہ، ایسا کہ بولتی ہیں کہ سایہ، اسی کو بولتی ہیں سایہ، جو میرا ہاتھ کا جو سایہ، اسی طرف انطلقوا الی ظل، تم چلو سایہ کی طرف۔ وہ سایہ کیسا ہے؟ ذی والا ہے، ثلاثہ 3 والا ہے، شعب، شعب بولتی ہیں کہ شاخ، جیسا کہ درخت کا جو شاخ ہوتا ہے اس طرح۔ یعنی کہ جب دھواں نکلے گا جہنم سے اس طرح جو ہے نا 3 طرف وہ سایہ جو ہے نا پھیل جائے گا۔ ثلاثی شعب، شعب کا مطلب درخت کی طرح، جس طرح درخت میں جو ہے نا ٹہنی ہوتی ہے اس طرح جو ہے نا 3 طرف سے سایہ وہ پھیل جائے گا۔ اس سایہ میں کون رہیں گے؟ کافر رہیں گے۔ وہ سایہ میں کیا؟ وہ سایہ ٹھنڈی رہے گی، بلکہ سایہ وہ ظل من یحموم، اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ بہت گرم سایہ ہوگا، بہت گرم سایہ ہوگا، بلکہ اتنا سایہ ہوگا، وہ سایہ بھی ایسا ہوگا تو انسان کو جو ہے نا وہیں جہنم کی گرمی بہت زیادہ اسے لگے گی، جہنم کی جو گرمی ہو نا بہت زیادہ اسے تکلیف دے گی، وہیں سے شروع ہو جائے گا۔ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کافروں کو جہنم کی دھواں کا سایہ جو ہے نا دے گا۔ وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی کہ انطلقوا، تم چلو الی ظل، سایہ کی طرف، ذی ثلاثی جو 3 والا ہے، شعب مطلب 3 شعب کی طرح ہو جائے گا، مطلب 3 طرح ہو جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ لا ظلیل، لا نہیں، ظلیل سایہ، یہ جو جہنمیوں کے لیے جو دھواں ہوگا جہنم کا، یہ سایہ نہیں عقیل میں، الٹا جو ہے نا گرمی ہوگی بہت زیادہ۔ وہی اللہ فرمایا کہ لا ظلیل، یہ سایہ نہیں ہے، ظلیل کا مطلب ظلال کا معنی وہی ہے، سایہ نہیں ہے، حقیقت میں وہ سایہ نہیں رہے گا۔ کیسا رہے گا؟ بلکہ گرم دھواں رہے گا، جہنم کا بہت گرم دھواں رہے گا جو اللہ تعالیٰ کافروں کو دے گا حشر کے میدان میں۔ لا ظلیل، یہ کوئی سایہ بھی نہیں رہے گا، جسے انسان سمجھتا ہے کہ سایہ ہے مجھے ٹھنڈی ملے گی، یہ حقیقت میں سایہ نہیں ہے۔ سایہ میں انسان کو سکون ملتا ہے، اگر آپ کو گرمی ہوتی ہے تو آپ درخت کے نیچے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کو سکون ملتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لا ظلیل، یہ ویسا سایہ نہیں ہے جو آپ کو سکون دے سکے۔ لا ظلیل کا معنی وہی ہے کہ لا نہیں، ظلیل سایہ، یہ ویسا سایہ نہیں ہے جو آپ کو جو ہے نا سکون دے سکے، بلکہ الٹا جو ہے نا یہ سایہ گرمی سایہ ہوگا، بہت زیادہ گرم ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ولا یغنی، نہ ہی آپ کو بچا سکتا ہے من اللہب، لہب کسے بولتے ہیں؟ اب انگار، موم بتی جو ہوتا ہے آپ انگار جلاتے ہیں، یہ موم بتی ہوتا ہے، اس کے اوپر چھوٹا سا کاڑی ہوتا ہے، یہاں انگار جلاتی ہیں تو انگار یہاں تک آتا ہے، اس کا جو انگار کا جو کلر ہے نا یہاں تک آتا ہے، تو اسے بولتی ہیں کہ لہب، اسے بولتی ہیں لہب۔ گویا کہ انسان، آپ یہ سمجھو کہ آپ یہاں کھڑے ہوئے ہیں، یہاں انگار جو ہے نا یہاں تک آیا ہوا ہے، یہ انگار کا جو کلر آپ کو نظر آتا ہے یہی لہب ہے۔ یعنی کہ یہ بھی، اس کی بھی جو گرمی جو ہے نا کافروں کو حشر کے میدان میں پہنچے گی، بلکہ جو ہے نا یہ جو گرمی سے انسان اصل یہ چاہتا ہے کہ گرمی سے بچے، لیکن جو لہب جو ہے نا، جو انگار کا جو شعلہ ہے، انگار کی جو گرمی ہے، اس سے بھی انسان نہیں بچ سکتا۔ یعنی کہ وہ جو حقیقت میں جو دھواں ہے وہ انسان کو بہت زیادہ گرمی دے گا۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ لا ظلیل، یہ جو ہے نا کوئی سایہ نہیں ہے،
بلکہ ولا یغنی، نہ ہی انسان کو بچائے گا من اللہب، لہب کا مطلب جو انگار جو ہوتا ہے اس سے بھی انسان کو نہیں بچ سکتا. حشر کے میدان میں جو ہے نا انسان جو ہے نا انگار کا جو سایہ ہے اس سے بھی انسان نہیں بچ سکتا حشر کے میدان میں. یعنی کہ یہ آیت میں، آیت نمبر 30 اور 30 پر 1 میں اہل علم نے یہی فرمایا کہ کل جو مومنوں کے لیے اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، لیکن کافروں کے لیے کس کا سایہ ہوگا؟ جہنم کی دھواں کا سایہ ہوگا. وہ جہنم سے جب دھواں نکلے گا وہ 3 طرف سے پھیل جائے گا. ایسا جو ہے نا کافروں پر جو ہے نا اس کے اوپر، کافروں کے اوپر اس طرح آ جائے گا. یہ جو سایہ ہونا حقیقت میں سایہ نہیں ہے، وہی اللہ نے فرمایا کہ لا ظلیل، حقیقت میں سایہ نہیں ہے، بلکہ جو ہے نا ولا یغنی من اللہب، بلکہ جو ہے نا گرمی دار سایہ. ولا یغنی من اللہب کا معنی یہ ہے کہ بہت زیادہ گرمی ہوگا انسان کو، وہ سائے سے جو ہے نا بہت زیادہ تکلیف ہوگا. ولا یغنی من اللہب کا مطلب یہ کہ انسان کو انگار سے نہیں بچا سکتا. تو مطلب یہ کہ انگار کی جو گرمی ہے نا اسے حشر کے میدان میں جو ہے نا کافر کو پہنچتے رہتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 30 پر 2 میں یہ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ معلوم ہے کہ انگار کا جب چنگاری نکلتا ہے، انگار جلاتے اس کا چنگاری نکلتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھیں گے لکڑی وغیرہ جلائیں گے تو اس کا چنگاری نکلتا ہے. جہنم کا جو چنگاری ہونا وہ ایک محل کی طرح ہوگا. ہم کو دنیا کی جو چنگاری بہت معمولی نظر آتا ہے، جہنم کا جو چنگاری جو ہے نا ایک بلڈنگ کتنا بڑا ہوتا ہے اس طرح ہوگا، اتنا بڑا ہوگا چنگاری جہنم کا. جہنم کا چنگاری اتنا بڑا ہوگا، بلکہ وہ دیکھنے میں کیسا لگے گا؟ گویا کہ ایک اونٹ ہے، گویا کہ ایک لال اونٹ ہے، اس طرح نظر آئے گا. گویا کہ ایک زرد، جس طرح اونٹ ہم کو نظر آتا ہے، گویا کہ ایسا لگے ایک چنگاری اونٹ کی طرح ہے، ایسا نظر آئے گا. یعنی کہ جو چنگاری جو نکلے گا وہ کتنا بڑا ہوگا؟ ایک بلڈنگ کی طرح ہوگا. دیکھنے میں کیسا لگے گا؟ ایسا لگے گا کہ گویا کہ وہ بہت بڑا اونٹ ہے. یعنی کہ چنگاری اتنے بڑے بڑے ہوں گے، تب انگار کیسا ہوگا؟ انسان سوچ بھی نہیں سکتا انگار کیسا ہوگا. وہی اللہ نے فرمایا کہ انہا، بے شک، ہاں جہنم میں، جہنم جو ہے نا ترمی کا مطلب پھینکنا، جہنم پھینکے گی بشرر، شرر بولتی چنگاری کو. جب انگار جلائیں گے تو آپ کو چنگاری اڑتا ہے، شرر بولتی چنگاری. بے شک جہنم جو ہے نا چنگاری کو پھینکے گی. وہ چنگاری کیسا رہے گا؟ کل قصر، کا مطلب طرح، قصر محل، وہ چنگاری محل کی طرح ہوگی. جب جہنم جو انگار جلائی جائے گی جہنم سے، اس کا جو چنگاری جو ہے نا ایک بلڈنگ کی طرح ہوگا. اس کا جو ایک چنگاری بلڈنگ اتنا بڑا ہوگا، یاد رکھیں. کل قصر. اگر آپ دیکھیں گے اس کی ایک اور جو قرات ہے، قاف کے اوپر، قاف سواد کے اوپر جو ہے نا جزم ہے، کل قصر. اگر سواد کے اوپر آپ زبر لگائیں گے تو اس کا معنی کیا؟ کل قصر. اگر آپ پڑھیں گے کل قصر، کل قصر کا معنی یہ ہے کہ اونٹ کا جو گردن ہے نا اس طرح، اونٹ کا جو گردن، یعنی کہ جہنم چنکاری جب پھینکے گی وہ اونٹ کے گردن کی طرح اتنے بڑے بڑے ہوں گے، اونٹ کے گردن کی طرح بڑے بڑے ہوں گے. یعنی کہ کل قصر اگر آپ پڑھیں گے، سواد کے اوپر زبر پڑھیں گے، گویا کہ اونٹ کا گردن ہے. یعنی کہ ایک چھوٹا چھوٹا چنگاری اونٹ کے گردن کی طرح ہوگا. اگر آپ جس طرح قرآن میں کل قصر پڑھیں گے اس کا معنی محل ہے، یعنی کہ چھوٹا سا چنگاری جو ہے نا بڑا بڑا محل کی طرح ہوگا. لیکن وہ کیسا نظر آئے گا ہم لوگوں کو؟ کأنہ، گویا کہ وہ چنگاری جو ہے نا جمال، جمال مطلب جمالتن، اونٹ، جمالتن مطلب اونٹ، صفر مطلب زرد رنگ کا، صفر مطلب زرد، یعنی کہ جس میں جو ہے نا بلیک ملا ہوا، تھوڑا بلیک بھی ہو، ایسا اونٹ جس میں تھوڑا بلیک بھی ہو، تھوڑا زرد رنگ بھی ہو، اسے بولتے ہیں کہ صفر. صفر بولتی ہیں ایسا کلر جس میں جو ہے نا ایسا اونٹ جس کے کلر میں تھوڑا بلیک ہو. یعنی کہ جو چنگاری جو اڑے گا گویا کہ وہ جو ہے نا ایک اونٹ کی طرح ہے، ایک اونٹ کی طرح، مطلب لال اونٹ کی طرح ہے، اس طرح آپ کو نظر آئے گا. وہ اللہ نے فرمایا اس کا جو چنگاری جو ہے نا اونٹ کی طرح ہوگی. جمالتن کأنہ، گویا کہ جمالتن، جمالتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طریقے سے پڑھے، 3 طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمالتن پڑھے. ایک ہے جمالتن جیسا کہ یہاں لکھا ہے اسی طرح، ایک جمالاتن، جمالاتن، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسا بھی پڑھے تھے. ایک مرتبہ جین کے اوپر آپ پیش لگا دو، جمالاتن، جمالاتن. تینوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 طریقے سے پڑھے. ایک مرتبہ پڑھے جمالتن جیسا کہ قرآن میں، ایک مرتبہ جمالاتن، ایک اور جو قرات ہے جمالاتن. تینوں طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، واللہ عالم. اس کے بعد یعنی کہ یہاں جو بتایا گیا کہ جہنم کا جو چنگاری جو ہے نا ایک محل کی طرح ہوگا، ایسا نظر آئے گا گویا کہ جو ہے نا ایک اونٹ ہے، اس طرح جو ہے نا جہنم کے چنگاری جو ہے نا رہے گا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ویل یومئذ للمکذبین. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ھذا یوم لا ینطقون، ھذا آج کے دن، یوم مطلب قیامت کے دن جو ہے نا، لا ینطقون کوئی بات نہیں کرے گا، لا نہیں، ینطقون بات کرنا،
ینطقون بات کر، لا کا مطلب نہیں، یعنی کہ اس آیت کی تفسیر میں اہل علم نے فرمایا کہ ایک انسان آئے گا، وہ اللہ کے سامنے کہے گا کہ نہیں اللہ تعالیٰ میں ایسا نہیں کیا، میں ایسا نہیں کیا، مطلب وہ الٹا جو ہے نا بولنے لگا میں ایسا نہیں کیا، میں ایسا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو بند کر دیں گے. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ ھذا یوم لا ینطقون، آج تم بات نہیں کر سکتے. ایک انسان اللہ کے پاس آئے گا، اللہ تعالیٰ بولے گا تو نے فلاں دن فلاں گناہ کیا، وہ انسان کہے گا کہ نہیں نہیں میں نے گناہ نہیں کیا، میں نے ایسا نہیں کیا. اللہ اس کی زبان میں تالا لگا دیں گے، کہیں گے کہ ھذا یوم لا ینطقون، آج کے دن کوئی بات نہیں کر سکتا. کون بات کریں گے؟ انسان کا جو چمڑا ہے نا وہ بات کرے گا، انسان کا جو ہاتھ ہے وہ بات کرے گا. یعنی کہ اس دن جو ہے انسان اپنی زبان سے وہی اللہ نے فرمایا کہ ھذا یوم لا ینطقون. پھر اللہ نے فرمایا کہ ولا یؤذن، نہ ہی اسے اجازت دی جائے گی فیعتذرون، عذر پیش کرنے کے لیے. یعنی کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے، کل اللہ تعالیٰ کے پاس کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں تو گناہ کر دیا لیکن ایسا ریزن ایسا تھا، اس ریزن کی وجہ سے میں نے گناہ کیا، نہیں تو نہیں کرتا میں گناہ. یعنی کہ ایک انسان گناہ کرنے کے بعد اللہ کے پاس آئے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے فلاں ریزن کی وجہ سے گناہ کیا، ایسا ہونے کی وجہ سے میں نے گناہ کیا. ایسا بھی بولنے کا موقع بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے ہم لوگ. ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم اللہ کو بول سکتے ہیں، سمجھا کر جو ہے نا ہم یہ کر لیں گے، جیسا کہ دنیا میں ہوتا ہے نا، نہیں نہیں ہم ایسا کرنا تھا، ایسا ہو گیا غلطی سے. دنیا میں ہم عذر پیش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس عذر پیش کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ ھذا ولا، نہ ہی یؤذن، اجازت دینا، نہ ہی اللہ تعالیٰ آپ کو پرمیشن دے گا، اجازت دے گا لہم، آپ کے لیے، فیعتذرون، آپ عذر پیش کرو. اللہ تعالیٰ غلطی سے ہو گیا ہے اس طرح، اللہ تعالیٰ معلوم نہیں ایسا ہو گیا، عذر اس طرح بھی موقع نہیں ملے گا کل قیامت کے دن، اللہ اس کا بھی موقع نہیں دے گا. ولا یؤذن لہم فیعتذرون. یعنی کہ آیت 35 اور 36 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ کل قیامت کی کوئی انسان بات نہیں کرے گا. ہاں، جب انسان بہت زیادہ بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں تالا لگاتی، پھر کہتی کہ ھذا یوم لا ینطقون. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ انسان اس دن جو ہے نا عذر پیش کرنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، آج کوئی عذر پیش مت کرو، گناہ کر دیے کر دیا. آج یہ مت بولو کہ ایسا ہوا تو ایسا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے غلطی سے کر دیا، اللہ تعالیٰ مجھے معلوم نہیں تھا. فلا یؤذن لہم فیعتذرون، آج عذر کرنے کی اجازت نہیں دے گی آپ کو. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ویل یومئذ للمکذبین. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے کہ ھذا یوم الفصل، ھذا آج کے دن، ھذا یوم آج کا دن جو ہے نا الفصل انصاف کا دن ہے. آج ھذا یوم الفصل، اللہ نے فرمایا کہ آج کیا ہے انصاف کا دن ہے. جمعناکم، میں نے تم کو جمع کیا، والاولین، اور پچھلے تمام لوگوں کو بھی. اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم کو بھی جمع کیا اور تمام لوگوں کو بھی اللہ جمع کریں گے. اولین کا مطلب پہلے لوگ. ھذا یوم الفصل، اللہ تعالیٰ خود کہیں گے کہ آج فیصلے کا دن ہے. جمعناکم، ہم نے تم کو جمع کیا، اور والاولین، اور پچھلے لوگ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا حشر کے میدان میں جمع کر کے بولیں گے کہ آج فیصلے کا دن ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا تمام لوگوں سے کہتے ہیں. دنیا میں تو جو ہے نا بچتے تھے، معلوم ہے کہ دنیا میں کوئی آپ کو ستانے والا ہے، کوئی آپ کو تکلیف دینے والا، تو انسان بچ کے جاتا ہے، ہوتا ہے نا. اب معلوم ہے کہ کوئی انسان ہم کو تکلیف دینے کے لیے آتا ہے، ہم وہاں سے بچ کے نکل جاتے ہیں، دنیا میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کل حشر کے میدان میں تمام کافروں سے کہیں گے کہ چلو آج بچ کے نکل کے پاؤ، تم آج تم بچنے کی کوشش کرو، کتنا کوشش کرتے کر لو آج، لیکن نہیں ہو، کوئی بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. دنیا میں تو تم بچتے تھے، کوئی آپ کو تکلیف دینا آتا تھا تو آپ کیا ہے وہاں سے چھپ کر چل جاتے تھے، بچ جاتے، آپ وہاں سے بھاگ جاتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ اب بھاگ کے بتاؤ، اب تم مجھ سے بچ کے بتاؤ. وہی اللہ نے فرمایا کہ فَإِن كَانَ لَكُمْ، فَإِن اگر كَانَ لَكُمْ ہے تمہارے لیے، قیدٌ کوئی مکر، یعنی کہ آپ کے پاس کوئی پلاننگ ہے، قید آپ کے پاس کوئی پلاننگ ہے، فَكِيدُونِ تم پلاننگ کرو میرے خلاف، یعنی کہ تم کیا ہے میرے سے بچنے کی پلاننگ کرو. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے کافرو آج تم میرے سے بچنے کی پلاننگ کرو، آج تم میرے سے بچ کر بھاگنے کی کوشش کرو، لیکن نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ دھمکی کے طور پر ان سے کہے گا کہ دنیا میں تو تم بچ گئے لیکن آخرت میں تم نہیں بچ سکتے، لیکن آپ کے پاس تمہاری پلاننگ ہے تو کرو. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مومنوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ ان المتقین، بے شک متقین جو ہے نا، نیک لوگ جو ہے نا، فی ظلال سائے میں ہوں گے، فی ظلال سائے میں ہوں گے. کون سا سایہ؟ وعیون، مطلب کون سا سایہ ہوگا؟ یہ ہوگا جہنم کی جو بلڈنگ ہے اس کا سایہ ہوگا. بعض علماء نے کہا کہ جہنم کے جو درخت تھی اس کے سایہ میں ہوں گے. جنت میں مومن جو ہے نا، جنت کی جو بلڈنگ ہے اس کا سایہ ہوگا، یا جنت کے جو درخت ہے اس کا سایہ ہوگا. وہ اللہ نے فرمایا کہ ان المتقین، بے شک متقین مطلب نیک لوگ جو ہے نا، فی ظلال سائے میں ہوں گے. ظلال کا مطلب سایہ میں ہوں گے. وعیون، اور چشمے ہوں گے. عیون کا مطلب چشمہ،
جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں وہاں پانی کا نالی جو جاتا ہے کھیت وغیرہ میں، آپ دیکھیں گے پانی کا نالی جو جاتا ہے اسے بولتی ہیں کہ عیون، عربی میں سے عیون بولتی ہیں. اس طرح جنت میں جو ہے نا، اس طرح جو سایہ جنت میں کس کا سایہ، اس طرح جو ہے نا چشمے ہوں گے جنت میں، کس کے ہوں گے؟ شراب کے ہوں گے، دودھ کے ہوں گے، پانی کے ہوں گے، شہد کے ہوں گے. مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير عاسن، پانی کا ایک چشمہ ہوگا، وانهار من لبن لم يتغير طعمه، دودھ کا چشمہ ہوگا، وانهار من عسل مصفى، شہد کا، وانهار من خمر لذة للشاربين، شراب کا بھی جو ہے نا ایک ایک چشمہ ہوگا. جس طرح آپ کھیت وغیرہ میں دیکھیں گے کہ پانی جانے کا راستہ ہوتا ہے اسی کو چشمہ بولتے ہیں، اس طرح جنت پہ جو ہے نا چشمہ ہوں گے. انسان جو ہے نا جنت میں اگر روم میں بیٹھ کر جو ہے نا شراب پینا چاہتا ہے، خود بخود جو ہے نا وہ نالی جو ہے نا جو چشمہ کو اپنے گھر کی طرف، اپنے روم کی طرف کر سکتا ہے. بیٹھے بیٹھے جو ہے نا ہاتھ کے ذریعے سے جو ہے نا اپنے روم کی طرف جو ہے نا شہد کا ہو، شہد کا ہو، پانی کا ہو، کسی کا بھی ہو، چشمہ آسانی کے ساتھ اپنے روم کے اندر لا سکتا ہے. یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے بارے میں یہاں ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی کہ وہ فواکہ، اور مومنوں کے لیے جو ہے نا فواکہ مطلب فروٹس ہوں گے، فواکہ مطلب فروٹس ہوں گے، مما جو یشتہون جو آپ چاہتے ہو، آپ جو فروٹس چاہتے ہیں وہ فروٹس آپ کو ملے گا جنت میں. وہ فواکہ مطلب فروٹس ہوں گے، مما جو یشتہون جو آپ چاہتے ہیں، آپ کوئی فروٹ خواہش کریں گے وہ آپ کے پاس آ جائے گا. آپ سیب خواہش کریں گے خود بخود جو ہے نا اس کا درخت آپ کے پاس آ کر جھک جائے گا. یعنی کہ انسان جو بھی خواہش کرے گا تمام چیز جو ہے نا جنت میں ملے گا. پھر اللہ نے فرمایا کہ کلو، کھاؤ، واشربو اور پیو، ہنی ان مزہ کرتے ہوئے. مومنوں سے اللہ کہے گا جنتیوں سے کھاؤ پیو ہنی ان مزے کے ساتھ کھاؤ پیو. کیوں؟ بما کنتم تعلمون، جس کا تم نے عمل کیا ہے دنیا میں. دنیا میں تم نے نیک عمل کیا تھا، اس کے بدلے اب تم دنیا میں جنت میں جو ہے نا کھاؤ پیو اور مزہ کرو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا بے شک ہم کذالک اسی طرح نجزی بدلا دیتے ہیں المحسنین نیک لوگوں کو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا جنتیوں کا ذکر کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ جنت میں جو ہے نا جنتیوں کے لیے سایہ ہوگا، بلڈنگ کا، درخت کا، پھر جنتیوں کے لیے فروٹس ہوگا، جو وہ چاہتی ہیں وہ پھل ان کو مل جائے گا. پھر اللہ نے فرمایا کہ کھاؤ پیو مزہ کرو. پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ جو بدلہ ہے ہم نیک لوگوں کو دیں گے جنت میں. ہاں اب برے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ پھر اللہ نے فرمایا کہ ویل یومئذ للمکذبین. کلو، اللہ نے جہنمیوں سے، دنیا والوں سے مطلب جو کافر ان سے کہے گا کہ کلو، کھاؤ، وہ تمتع اور مزہ کرو، کھاؤ وہ تمتع اور مزہ کرو، قلیلاً تھوڑا. اللہ کافروں سے کہے گا کہ اس دنیا میں کھاؤ وہ تمتع اور مزہ کرو، قلیلاً تھوڑا، مطلب اس دنیا جو اللہ نے فرمایا کہ قلیل، قلیل بولتی ہیں کہ تھوڑا. اللہ نے یہ جو ہماری جو عمر جو ہے نا 60 سال 70 سال، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ قلیل ہے یہ زندگی، یہ زندگی بہت تھوڑا ہے. آپ کو نظر آئے گا کوئی انسان اگر بڑا عمر کا اگر ہوتا ہے، اگر آپ اسے پوچھیں گے کہ آپ کی عمر کتنی ہے، وہ بولیں گے کہ 60 سال 70 سال. کیسا گزرا؟ تو بولیں گے کہ چھٹکی میں گزر گیا. ایسا کہ نوح علیہ السلام ان کے کتنے سال گزارے دنیا میں؟ 1500 سال اس دنیا میں تھے. کون؟ نوح علیہ السلام. 1500 سال. جب نوح علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ جو ہے نا 1500 سال آپ کو کیسا لگا؟ نوح علیہ السلام فرماتی کہ میرا 1500 سال ایسا ہے گویا کہ میں ایک گھر میں داخل ہو کے ایک دروازے سے داخل ہوا، دوسرے دروازے سے نکل گیا. بس گھر ہے، انسان ایک دروازے سے داخل ہوتا ہے، دوسرے دروازے سے نکلتا ہے، کتنا وقت ہوتا ہے؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنا ہی ہے. مطلب 1500 سال مجھے ایسا ہی لگا کہ گویا کہ میں ایک دروازے سے داخل ہو کے ایک اور دروازے سے نکل گیا. مطلب دنیا بہت تھوڑی ہے، یاد رکھیں، قلیل ہے دنیا، قلیل. وہی اللہ نے فرمایا کہ کلو وتمتعوا قلیل. انسان یہ سمجھتا ہے کہ 50 سال 70 سال 80 سال چھٹکی میں گزر جائے گا. یاد رکھیں، شرط ہے کہ انسان جو ہے نا نیک عمل کرے. کلو وتمتعوا، کھاؤ پیو، قلیل وتمتعوا مزہ کرو، قلیل تھوڑا اس دنیا میں جو ہے نا تھوڑا مزہ کر لو. انکم مجرمون، بے شک تم کیا ہے مجرم ہی، کافر ہیں. اللہ نے کافروں سے کہا کہ تم کیا ہے مجرم ہو، کافر ہو. پھر اللہ نے فرمایا کہ ویل یومئذ للمکذبین. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. یعنی کہ جب کافروں سے کہا جاتا تم نماز پڑھو، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. دنیا میں کافر نماز نہیں پڑھو. اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا جب قِيلَ کہا گیا لَهُمْ ان کے لیے، کن کے لیے؟ کافروں کے لیے، ارکعوا رکوع کرو، وَلَا يَرْكَعُونَ رکوع نہیں کرتے تھے، وہ رکوع نہیں کرتے تھے. یعنی کہ وہ نماز نہیں پڑھتے. یا رکوع سے مطلب نماز ہے. جب کافروں سے کہا جاتا ہے تم نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھتے تھے. تو یہ جو کافروں کے بارے میں آیت ہے. لیکن ابو بکر الجزائری رحمہ اللہ جو ہے نا ان کی جو تفسیر ہے ایسر التفاسیر، ان کی جو تفسیر ہے ایسر التفاسیر، اس میں ذکر کرتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نا میرے اور آپ کے لیے ہے. اگر آپ
مسلمان کبھی کبھی کیا ہوتی ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں, مسجد میں نماز چل رہی ہوتی ہے, تو آپ لوگ جا کر مسجد جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. آپ اگر آپ نماز نہیں پڑھے ہی مسجد کے اندر داخل ہوتی تو آپ نماز پڑھو وہاں جا کر. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا جب کہا جاتا قِيلَ لَهُمْ ان کے لیے کہا جاتا کہ ارکعوا رکوع کرو, یہ جو مسجد میں جو رکوع کرتے ہیں ان کے ساتھ تم رکوع کرو. تو یعنی کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوتی ہیں لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں آپ بھی جا کر ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ جماعت کے لیے. وہی اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے ہی نصیحت ہے, جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوتی ہیں وہاں نماز چل رہی ہوتی آپ جا کر نماز میں جم جاؤ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. اس کے بعد آخری آیت میں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اللہ نے فرمایا کہ فَبِأَيِّ کون سی بات ہے, فَبِأَيِّ حدیث کون سی بات ہے, بعدہ اس کے بعد مطلب قرآن کے بعد یؤمنون تم ایمان لاؤ گے. یعنی کہ ایک کافر اگر تم اس قرآن پر ایمان نہیں لاؤ گے تو کس بات پر ایمان لاؤ گے. یعنی کہ یہ حدیث کو اللہ نے فرمایا کہ قرآن حدیث کو, یعنی کہ ایک تو حدیث ہے, قرآن کو بھی حدیث بولتی, یہی آیت دلیل ہے. فَبِأَيِّ حدیث کس بات پر تم اس کے بعد ایمان لاؤ گے. ایک کافر اگر تم اس قرآن پر ایمان نہیں لاؤ تو کس پر ایمان لاؤ گے. فَبِأَيِّ حدیث کس بات پر بعدہ اس کے بعد یؤمنون تم ایمان لاؤ گے. یعنی کہ الحمدللہ یہاں تک جو ہے نا ہماری سورۃ المرسلات کی تفسیر کیا ہے ختم ہو گئی.